باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اسلامی تاریخ کا واقعہ کا بیان چل رہا ہے، جس میں کربلا کے تعلق سے خاص طور سے یہ بیان ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے حسین رضی اللہ عنہ پر پانی کی بندش۔ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تو اسی وقت جب یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں میں ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمرو بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً دن میں حسین رضی اللہ کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ حسین بن علی رضی اللہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی کے لیے بھیجا کہ زبردستی پانی لائے، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیر اور شمشیر کی اذیت سے زیادہ سوہان روح تھی۔ حسین رضی اللہ کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہیں قتل و شہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کے رونے کی آواز سن کر حسین رضی اللہ عنہ خیمہ کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب ہی خیمہ زن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہمراہیوں کے دل تھوڑے ہوں گے۔ تم ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کے ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ان کو ہرگز ہمراہ نہ لانا چاہیے، یعنی ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ کم سے کم عورتوں بچوں کو مت لیجیے جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ نے تمام ہمراہیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف کو مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے بحث ہے۔ تمہارے چلے جانے کو تو وہ اور بھی غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی جان بچا لو۔ اور ہمراہیوں نے سن کر کہا ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم آپ کو آزارہ نہ پہنچنے دیں گے۔ اسی شب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ترماح بن عدی جو اس نواح میں آیا ہوا تھا، حسین رضی اللہ اور ابن سعد کے لشکروں کا حال سن کر حسین رضی اللہ کے پاس آیا اور کہا آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک راستے سے لے چلوں گا، کسی کو متعلق اطلاع نہ ہو سکے گی، اور اپنے قبیلے بنی طے میں لے جا کر اپنے قبیلے کے 5000 آدمی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ ان 5000 سے جو چاہیں کام لے لیں۔ حسین رضی اللہ نے کہا کہ میں نے ابھی ان سب سے کہا تھا کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی جان بچا کر نکل جاؤں؟ ان کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم لوگ تو وہ کچھ کہیں گے تو نہیں، جیسا کہ ابھی آپ فرما چکے ہیں، وہ تو تنہا ہیں، آپ کے دشمن ہیں، وہ تنہا آپ کے دشمن ہیں، لہذا آپ اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائیں۔ حسین رضی اللہ نے کہا عزیزوں اور قریبی رشتے داروں کے بغیر کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہو سکتی، میں آپ لوگوں کے لیے میت کے بغیر اپنی جان بچانے کے لیے ہرگز نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس شخص کو یہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو ثمر ذی الجوشن اور عمرو بن سعد صفوف لشکر کے آراستہ کر کے میدان میں
حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایت کے ساتھ متعین کیا۔ سمر جوسن نے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس کو میدان میں بلوا کر کہا تم کو امیر ابن زیاد نے امان دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے، کیونکہ چاروں لوگوں کو جو ہے کیونکہ ان کے ماموں جو اس طرف سے گانجے تھے لوگ۔ سمر اپنا سامنا لے کر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ بعض روایت کے موافق آپ کے ہمراہ اس وقت جب کی لڑائی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح کو شروع ہوتی ہے، 72 آدمی موجود تھے۔ بعض روایت کے موافق 140 اور بعض کے موافق 240 تھے، یعنی الگ الگ تعداد الگ الگ مورخین لکھتے ہیں۔ 3 روایتیں اس میں 72 کی بھی ہے، 140 کی بھی ہے اور 240 کی بھی ہے۔ بہرحال اگر بڑی سی بڑی تعداد یعنی 240 بھی مان لیں، تسلیم کر لیں، تو دشمنوں کی ہزار جرار افواج کے مقابلے میں حسین رضی اللہ کے ساتھ کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ حسین رضی اللہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور صوفی لشکر کے صفوف کے سامنے تنہا گئے اور ان کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کیا۔ فرمایا اے صوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے بات نہ آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ ابھی کسی قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتوں اور بچوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ان آوازوں کو سننے سے آپ کے سخت ملال ہوا اور سلسلے کلام روک کر لا حول ولا پڑھ کر آپ نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو پکار کر کہا ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا کہ وہ آوازیں بند ہوئی۔ حسین رضی اللہ نے پھر خوبیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی کہ لوگوں، تم میں سے ہر شخص مجھ سے واقف ہے، یعنی مجھ کو جانتا ہے، اور ہر وہ شخص بھی مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور علی رضی اللہ کا بیٹا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ میری ماں ہے اور جعفر طیار رضی اللہ میرے چچا تھے۔ اس نسبتی فخر کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جو عنان اہل جنت کا سردار بتایا ہے، جوانان اہل جنت کا سردار بتایا، جوانوں کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو، یعنی جانچ پڑتال کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کیے، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہے اور میں نے کسی مومن کا قتل نہیں کیا ہے، نہ آزار پہنچایا، یعنی کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہے تھے۔ تم کیسے مسلمان ہو اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم ہے۔ میں نے جب کی ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں ہے۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے؟ میں نے دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف اور عبادت تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگزیدہ ہو گئے ہو، یعنی مکر گئے ہو۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ
مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو کہ تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، نہیں اس کے بدلے میں تم کوئی بات نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، اے سبت بن ربیع، اے حجاج بن حسن، اے قیس بن اشعث، اے ہر بن یزید تمیمی، اے فلاں فلاں، کیا تم نے مجھ کو خط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو اصرار نہیں کر کے بلوایا تھا، اور جب میں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو؟ یعنی جن لوگوں نے بلایا وہی خط کھڑے ہیں سامنے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا ہے اور نہ آپ کو بلایا ہے۔ ہو گیا اپنی بات سے۔ حسین رضی اللہ نے خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں؟ انہوں نے کہا خواہ ہم نے خطوط بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے، مگر اب ہم الگ اعلان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حسین رضی اللہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کوفی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلے کے لیے گھر سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بچا کہ وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ہر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کے اور گھوڑا دوڑا کر حسین رضی اللہ کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ حسین رضی اللہ نے پوچھا تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس جانے نہیں دیا اور میں اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ یہی کمانڈر تھا جو جانے نہیں دے رہا تھا واپس۔ میں نے اپنی خطا کی تلافی میں اب آپ کی طرف کوفیوں کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حسین رضی اللہ نے اس کو دعا دی اور بہت خوش ہوئے۔ پھر سمر بن جوشن عمر بن سعد سے کہا اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ عمر بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین رضی اللہ کی لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم گوار آنا، کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ کون تھا یہ؟ عمر بن سعد۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے دو آدمی نکلے۔ حسین رضی اللہ کی طرف سے ایک بہادر نے مقابلہ پر جا کر دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر اس طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا اور دیر مبادرت کی لڑائی ہوتی رہی اور اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے، یعنی یزید کی فوج کے لوگ۔ اور اس کے بعد حسین رضی اللہ کی طرف سے ایک ایک آدمی نے کوفیوں کی صفوں پر حملہ شروع کیا اور اس طرح بہت سے کوفیوں کا نقصان ہوا۔ حسین رضی اللہ کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب نہ مار گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی رضی اللہ پر سبقت کی۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ نے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر بہادرانہ حملہ کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد حسین رضی اللہ سے ضبط نہ ہو سکا، یعنی برداشت نہ کر سکے اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ و محمد و جعفر اور عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں حسین رضی اللہ کے ایک نہ عمر بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی مارے گئے۔ غرض کی حسین رضی اللہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنے بیٹیوں اور بہنوں کو ان کے روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ حسین رضی اللہ کی ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے اور دوسری طرف وفاداری اور جانشاری کی بھی اچھی مثالیں پیش کر دی۔
نہ کسی شخص نے کمزوری اور بزدلی دکھائی اور نہ بے وفائی وطن آسانی کا الزام اپنے اوپر لیا۔ حسین رضی اللہ عنہ سب سے آخر یہ تنہا رہ گئے۔ خیموں میں عورتوں کے سوا صرف علی معروفہ بن زین العابدین جو بیمار اور چھوٹے بچے تھے باقی رہ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم نے یہ حکم بھی بھیج دیا تھا کہ حسین رضی اللہ کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے پامال کر رکھ جائے اور ہر ایک وضو ٹوٹ جائے۔ اب اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اس میں حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو نیک عمل کرنے اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو حسین رضی اللہ عنہ جیسے بہادری اور ان جیسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے لیے ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معلوم ہو گیا کہ جنگ سے لے تصویر کے بھائی 9 تک معلوم